بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام کابل آور اور میں ہوں نازیہ خان۔ ناظرین، OIC وزراء خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس 22 اور 23 مارچ کو پاکستان میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک بار پھر بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ 3 ماہ کے قلیل عرصے میں یہ دوسرا وزراء خارجہ کونسل کا اجلاس ہوگا جس کی میزبانی کا شرف پاکستان کے اعزاز میں آیا ہے، اور خاص طور پر اس میں جو حالات ہیں بین الاقوامی سطح پر ہوں، جو علاقائی سطح پر ہوں، اور جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں جس میں کشمیر ہے، فلسطین ہے، یمن ہے اور افغانستان ہے، اور خاص طور پر اسلاموفوبیا کے حوالے سے یہ تمام موضوعات جو ہے ان پر غور و خوض ہوگا۔ ایک دفعہ پھر اسلام آباد پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ہمارا پروگرام کابل آور چونکہ افغانستان سے ریلیٹڈ ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ OIC میں افغانستان سے ریلیٹڈ ایشو پر کس حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے، کیا پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔ کابل آور میں آج ہم اسی پر فوکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے مسلسل یہ کنسرن شو کیا جا رہا ہے، خدشات کا اظہار رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین داعش کے لیے، IS کے لیے ایک سیف ہیون ہو سکتی ہے، یہاں یہ پھل پھول سکتے ہیں اور تقویت پکڑنے کے بعد امریکہ کو ایک دفعہ پھر نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بار بار ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب سے افغان حکومت کی طرف سے مسلسل تردید سامنے آ رہی ہے۔ وہ ان خدشات کو مسترد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ داعش کا کوئی وجود یہاں پر نہیں ہے، اور ہم ان خدشات کو مسترد کرتے ہیں، نہ صرف مسترد کرتے ہیں بلکہ یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ہمسایہ ملک سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو ہم آج اپنے پروگرام میں اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کے خدشات ہیں وہ کس بیس پر وہ یہ الزامات لگا رہا ہے، اور جو طالبان ہیں وہ اس کو خدشہ کیوں نہیں سمجھتے۔ تب آج پروگرام میں ہم بات کریں گے دیگر ممالک کی طرح افغانستان میں نوروز منایا جا رہا ہے، سرکاری سطح پہ نہیں منایا جا رہا، لیکن جو لوگ اس کو منا رہے ہیں اس کو حکومت کی جانب سے منع نہیں کیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پرچم پہ کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں افغانستان کے، اس حوالے سے بھی آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں اپنے تجزیہ کاروں کو تھینکس کہہ دوں، مجھے جوائن کر چکے ہیں ہمایوں خان صاحب، بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ نوخیر صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ ان کے علاوہ مجھے جوائن کر چکے ہیں ابرار حسین صاحب، سابق سفیر ہیں، بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب آپ نے جوائن کیا۔ ابرار صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، بہت شکریہ۔ جی ابرار صاحب، سب سے پہلے میں آپ ہی کی جانب آنا چاہوں گی۔ 3 ماہ 2 انٹرنیشنل کانفرنس پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کتنا اہم ہے یہ سربراہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے حالات کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو؟ جی یہ واقعی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اگرچہ پچھلی کانفرنس جو تھی وہ ایک ایکسٹرا آرڈینری سیشن تھا، اور پاکستان میں یہ دوسرا ایکسٹرا آرڈینری سیشن تھا، یعنی غیر معمولی اجلاس تھا OIC کا، دوسری دفعہ ایسا ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پاکستان میں اس کا ایک غیر معمولی اجلاس ہو چکا ہے، اور یہ 17واں اجلاس جو نومبر میں ہوا تھا یہ خاص طور پہ صرف افغانستان کے بارے میں تھا، اور اب جو اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ اس کا باقاعدہ 48واں اجلاس ہے ان کی کونسل آف فارن منسٹرز کا۔ اس سے پہلے یہ باقاعدہ اجلاس ہمارے یہاں 2007 میں ہوا تھا جو کہ 34واں اجلاس تھا۔ اب تقریباً 15 سال کے وقفے کے بعد یہ اجلاس دوبارہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم اب تک کئی دفعہ OIC کی مختلف میٹنگز کو، ان کی سمٹ کو، ان کی کونسل آف فارن منسٹرز کو ہوسٹ کر چکے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ ہمارے صاحب اگر میں آپ کی جانب آؤں تو اس کانفرنس کی پہلے اہمیت بتائیے گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پہ افغانستان کے مسئلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس کانفرنس سے کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں اس کی ایک تو سمبولک سگنیفیکنس بہت بڑی ہے کہ جو 57 کنٹریز ہیں، اور یونائٹڈ نیشن کے بعد میرا خیال ہے کسی بھی جو بڑا فورم ہے جس میں کنٹریز کی ریپرزنٹیشن ہے یہ سب سے بڑا وہ فورم ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اگر ان کا ایک علیحدہ جو ایک بلاک بنا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی ریپرزنٹیشن ہے، اور پھر اس ریپرزنٹیشن کے اوپر پاکستان نے جو دسمبر میں اجلاس بلایا تھا، جس ہوسٹ کیا تھا، سعودی عرب نے بلایا تھا اور ہم نے اس کو ہوسٹ کیا تھا، یہ اس کی کنٹینیویشن میں دوسرا جو ہے بڑا اہم وہ ہے۔ اور اس وقت دنیا چونکہ مسلمانوں کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ آپ نے انٹروڈکشن میں بھی اپنا ذکر کیا، صومالیہ ہے، یمن ہے، سیریا ہے، عراق ہے، افغانستان اور بے تحاشا ممالک ہیں جن میں چھوٹے ممالک بھی ہیں جو شاید دنیا کی نظر میں اس طرح نہیں ہے۔ اس سینس میں اس کا اس وقت اجلاس کا بلانا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اگر جو ہے کنسنٹریٹڈ ایفرٹ کی جائیں تو اس کا رزلٹ بھی آتا ہے۔ ہم نے UN کے اوپر دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ آف پاکستان
پاکستان کی جو ایفرٹ تھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے، اس کو بہت سراہا گیا اور ایک ریکگنیشن مل گئی کہ انٹرنیشنل اینٹی اسلاموفوبیا ڈے منایا جائے گا. تو یہ اس سگنیفیکنس میں بہت اہمیت ہے کہ اگر مسلمان ممالک مل جائیں، جو کہ بہت سارے ایشوز پہ ملتے نہیں ہیں، ہم نے دیکھا ہے جس طرح کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا ہو، تو میرا خیال ہے اگر ڈائریکشن بہتر کی جائے، لیڈرشپ کو کنٹرول اور اس کو دیکھا جائے، تو بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں ہم نے افغانستان کو ڈسکس کرنا ہے اور بے تحاشا اور بہت سارے مسائل ہیں. کہا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ ریزولوشن ایکسپیکٹڈ ہیں اس میں شاید پاس ہوں، تو اس لحاظ سے تو ایکسٹریملی سگنیفیکنٹ. ٹھیک ہے نقیہ صاحب، میں اگر آپ سے جاننا چاہوں کہ 3 ماہ قبل ہم نے دیکھا OIC کا ایک غیر معمولی اجلاس ہوا اور اس کا یک نکاتی ایجنڈا تھا جو کہ افغانستان کے حالات اور افغانستان کے مسائل پر مشتمل تھا. 3 ماہ کا اگر ہم احاطہ کرتے ہیں تو افغانستان میں جو OIC کے بعد کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس کی بہتری کے لیے؟ دیکھیں، اس پہ آج جو ہے افغانستان کے حوالے سے جو ایک انسانی ہمدردی کے ٹرسٹ فنڈ کا جو چارٹ ہے وہ اس کو سائن کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے فارم منسٹر نے ایک دفعہ پھر جو ہے دنیا کا ہے کہ اپنے جو اسپیشلی جو OIC کنٹریز کے ہیں ممبرز، ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے جو حصہ داری ہے اس میں بڑھ چڑھ کے سامنے آئیں. اور اس طرح کی یہ تھا، وہ تو اسپیشلی جو تھا افغانستان کے حوالے سے تھا. اس میں جس طرح ہمایوں صاحب نے بھی کہا کہ 100 سے زیادہ جو ہے ایکسپیکٹڈ ریزولوشن جو ہیں، جس میں کشمیر، فلسطین اور SDGs، اسی طرح جو ہندوستان کا کشمیر پہ قبضہ ہے اس پہ بات ہوگی، اور سب سے بڑھ کے اسلاموفوبیا کا. میرا افغانستان کا جو ہمارا پچھلا سیشن تھا افغانستان کے اوپر تھا، اس کے حوالے سے کہ اس میں کیا پیش رفت ہوئی، ابھی تک کیا پیش رفت ہیں، وہ سامنے آئیں گی. اس کے اوپر سیشنز ہوں گے. میرے خیال ہے ابھی اس طرح چیزیں سامنے نہیں آئیں جس طرح یعنی کہ ایک بڑا اجلاس بلایا گیا تھا افغانستان کے اوپر یہ OIC کنٹریز کا. تو میرے خیال ہے ابھی اس پہ چیزیں ہونا باقی ہیں. اسلامی افغانستان کے مسئلے کو لے کے اقدامات میں کوئی تیزی آپ توقع رکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ تیزی ڈیفینیٹلی آنی چاہیے، اور اس طرح کے جو سیشنز ہو رہے ہیں ڈیفینیٹلی، اس سے پہلے جو ٹرکی میں لاسٹ ویک میں ہوا ہے، ادھر افغانستان کے جو نمائندے انہوں نے اپنی افغانستان کے ایشوز جو ہیں وہ سامنے رکھے ہیں. پھر یہاں پہ جو ہے ان کو ایک پھر موقع مل رہا ہے OIC کے پلیٹ فارم پہ، اور ڈیفینیٹلی دنیا کی اور اسپیشلی اسلامی ممالک کی، پاکستان کیونکہ افغانستان کے ایشو کو لے کے لیڈ کر رہا ہے اور اس کے اوپر ایک غیر معمولی اجلاس جو ہے وہ طلب کر چکا ہے. اس پہ صرف اور صرف جو افغانستان کا جو ہیومینٹیرین کرائسس ہو یا باقی جو مسائل تھے وہ ان کے سامنے رکھے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ آج جو ان کے انسانی ہمدردی کے چارٹر پہ جو ہوا ہے، دستخط ہوئے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی افغانستان کو بڑا فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک. ابرار صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان عبوری حکومت کا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ان کو تسلیم کیا جانا ہے، کیونکہ تسلیم کیے جانے کے ساتھ ہی باقی مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ OIC کا پلیٹ فارم تسلیم کیے جانے کی بھی بات ہوگی، اس میں اس حوالے سے بھی کوئی ڈسکشن ہو سکتی ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ یہ تو یقینی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ تسلیم کیے جانے کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوگا یا کوئی ڈسکشن ہوگی. لیکن اگر افغان حکومت کا وفد اس میں شامل ہوتا ہے، جیسا کہ پچھلے اجلاس میں شامل ہوا تھا، تو اسے انٹریکشن کا بہت موقع ملے گا. اور یقیناً جو پہلے سے حالات چل رہے ہیں اس میں تسلیم کیے جانے کی طرف کم از کم 1-2 قدم کی پیش رفت تو لازمی ہو جائے گی. ٹھیک. لیکن برار صاحب، آپ کیا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ جو ہے اس وقت وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ افغانستان کو انسانی بحران ہو یا اقتصادی بحران ہو، مل کر کوئی لاہ عمل بنا سکتی ہے اور اس کو اس سے نکال سکتی ہے ان مشکلات سے؟ جی، میرا خیال ہے اگر مسلم امہ متحد ہو جائے تو یقیناً وہ ایسے اقدامات کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ آج کل کے حالات میں یہ بہت اہم ہے کہ جب دنیا کی توجہ روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے اس طرف لگی ہوئی ہے، تو جو مسلم امہ کے اپنے مسائل ہیں، خاص طور پہ افغانستان کا مسئلہ ہے، کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ ہے، ان کی طرف مسلم امہ کی توجہ پوری طرح سے مبذول ہو جائے گی. اور پھر افغانستان میں جو ہیومینیٹیرین ایڈ چاہیے، وہاں پہ جو معاشی مسائل چل رہے ہیں، ان سب پہ غور و خوض کرنے کے ساتھ ساتھ جو پچھلے اجلاس میں فیصلے ہوئے تھے، اس اجلاس میں ان پہ ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم ممالک میں جو ہے وسائل ہیں ان کے پاس کہ وہ افغانستان کو ایک تو تسلیم کرنے والے معاملے پہ بتائے گا کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے، دوسرا جو مسائل کا انبار ہے وہاں پر اس کو نکالنے کے لیے کیا کر سکتی ہے مسلم امہ؟ میرا خیال ہے اس میں میں ان 2 حصوں کو اگر علیحدہ کروں، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس وسائل ہیں، تو دیکھا جائے کہ مسلم امہ کے اندر بہت سارے امیر ممالک ہیں جن کے پاس آئل اینڈ گیس کے ریونیوز ہیں،
لیکن ہم نے ہسٹوریکلی یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ممالک بہت سارے ایشوز کے اوپر آ کے یا تو ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے اس کو زیادہ دیکھتے ہیں یا پھر وہ انٹرنیشنل بلاکس جس کا وہ حصہ ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں. تو بہت سارے ایشوز کے اوپر یونینیمس وائس آج تک ہمیں نظر نہیں آئی, اور یہ شاید ایک بہت بڑا ایشو ہے او ایس سی کی کسی بھی بڑے ایشو کے اوپر معاملات کو حل نہ کر سکنے کے لیے, یا ایک یونینیمس وائس کا نہ آنا. جس طرح نخیس صاحب نے کہا, اب اس وقت چونکہ ہم 21ویں صدی کے اندر سے گزرے اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کے اندر آپ کو جب تک ملک کووڈ کی ایگزامپل ہم نے سب سے پہلے دیکھ لی, تو میرا خیال ہے اس میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, اس میں کلائمیٹ چینج ہے, پاورٹی ایلیویشن ہے, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اگر کنسنٹریٹڈ ایفرٹ کریں. جہاں تک ریکگنیشن کا مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک سمبولک اور پولیٹیکل بہت بڑی موومنٹ ہے کہ اگر 57 کنٹریز کی آرگنائزیشن مل کے, اور نہ صرف او آئی سی کے ممبران ہوں گے, اس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی ہوں گی, تو ان کے سامنے بارہا اس ایشو کو دوبارہ اٹھانا میرا خیال ہے ریکگنیشن کی طرف ایک ڈی فیکٹو قدم ہوگا کہ بار بار یہ ملک کہہ رہے ہیں, اور پرٹیکولرلی پاکستان, ایران, سینٹرل ایشین کنٹریز, اس میں چائنا کے جو ہیں فارن منسٹر ہے وہ بھی آئے ہوں گے, اور بڑے جو ہیں اہم ممالک یورپین یونین کے بھی, ان کو بھی مدعو کیا گیا. تو میرا خیال ہے بہت بڑی اہمیت ہے کہ شاید ایک قدم اس کی طرف بڑھ جائے جہاں پہ ریکگنیشن ملنے میں طالبان کو آسانی ہو, سبجیکٹ کو طالبان بھی ان باتوں کو مانے جو کہ دنیا ان سے کہہ رہی ہے. بالکل ٹھیک. نوکر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طرح سے ابھی ابرار صاحب نے بھی فرمایا کہ یوکرین کا مسئلہ ہے, دنیا جو ہے اس میں ایک نیا چینج آ رہا ہے, تنازعات کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو لوگوں کی جو دنیا کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے. ان حالات میں او آئی سی کا اجلاس, اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ مسلم امہ کا اکٹھا ہونا افغانستان کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ بیٹھے اور پاکستان جو برج کا کردار ادا کر رہا ہے. دیکھیں اس پہ جتنا پاکستان کو اپریشیٹ کیا جائے, پاکستان حکومت کو, پاکستان فارم آفس کو, فارم منسٹری کو, یہ کم ہے, کیونکہ ابھی لاسٹ ویک میں امریکن میڈیا کی یہ رپورٹ تھی کہ افغانستان کا ایشو جو ہے وہ اس پہ وہ ایک پیچھے چلا گیا, پس پردہ میں چلا گیا, اور یوکرائن اور جو رشیا کا تنازع ہے اس وجہ سے افغانستان کا ایشو اب لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. اب اس جو اجلاس ہو رہا ہے, کل سے شروع ہو رہا ہے, اس میں 15 مبصر ممالک کے جو ہے 675 نمائندے مبصرین جو ہیں, یعنی جس میں او آئی سی کے ممبر کنٹریز سمیت جو آبزرور کنٹریز کے لوگ آئیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, بہت بڑا ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے, پوری دنیا کی نظریں جو ہیں اس پہ ہیں. اب یہی دیکھیں کہ 57 جس طرح چائنا کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں, اگر ہم 70 سے 80 کنٹریز کے لوگ ادھر یہاں پہ موجود ہوں گے اور ان کا میڈیا جو ہے اس کو افغانستان کے ایشو کو کور کرے گا, اور یہاں پہ ان کا اگر ڈیلیگیشن پہنچتا ہے اور اپنی جو مسائل ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے دنیا کو بتاتا ہے, تو اس کی ڈیفینیٹ جو کوریج ہوگی وہ ایک دفعہ پھر جو ہے افغانستان کا مسئلہ جو ہے پوری دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے ان کے پاس بہترین اپرچونٹی ہوگی. لیکن میں آپ کو جس طرح لاسٹ ویک میں بھی کہا تھا کہ ٹرکی میں جہاں پر ان کو بڑے سخت کویسچن بھی ہوئے تھے, اب ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. اب افغانستان کی جو قیادت ہے اس سے سوال بھی ہوگا کہ جو آپ سے دنیا کہہ رہی ہے وہاں اس میں آپ نے کتنی بہتری کی ہے. انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کر لیں, یہ وومن رائٹس کی بات کر لیں, ایجوکیشن کے حوالے سے تو یعنی بچیوں کے اسکول جانے کے حوالے سے تو کافی بہتری آئی ہے, یونیورسٹیز کھل گئی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی 3 ماہ کے عرصے میں پاکستان دوبارہ جو ہے افغانستان کو پرووائڈ یقینی طور پہ بہت بڑی بات ہے. ابرار صاحب, آپ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں مسلسل افغانستان کے مسئلے کی طرف, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 ماہ قبل بھی جو پاکستان نے او آئی سی جو کانفرنس کی میزبانی کی تھی اس میں بھی یک نکاتی ایجنڈا تھا افغانستان کے حوالے سے. اب جو ہو رہی ہے کانفرنس اس میں بھی جتنے اور مسائل ہیں ان میں ایشو میں سب سے سر فہرست افغانستان کے مسئلے کو بھی رکھا گیا ہے. تو جو پاکستان ہے جس طرح سے وہ برج کا کردار ادا کر رہا ہے افغانستان کے لیے اور عالمی برادری کے حوالے سے کہ مسلم امہ کے ساتھ بیٹھے افغانستان حکومت اور اپنے مسائل کو حل کرے یا اس پر بات کرے, کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کی ان ایفرٹس کو آپ؟ دیکھیں, پاکستان کی ایفرٹس یقیناً قابل تحسین ہیں, اور یہ ہماری یہ کوشش مسلسل رہی ہے کہ ان مشکل حالات میں افغان عوام کی مدد کی جائے. انہیں جو ہیومینیٹیرین کرائسس کا سامنا ہے اس میں انہیں تنہا نہ چھوڑا جائے, اور پوری دنیا کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ ان پہ جو معاشی پابندیاں ہیں, جن معاشی چیلنجز کا وہ سامنا کر رہے ہیں, ان کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا جائے اور بتایا جائے کہ افغانستان میں اگر اس وقت امن آ گیا ہے, اگر کرپشن کم ہو گئی ہے, اگر جرائم کم ہو گئے ہیں, تو ان کی مثبت چیزوں کو بھی دیکھا جائے. اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو خود پاکستان کے بھی مفاد میں ہیں. یعنی افغانستان میں اگر امن ہے اور 40 سال بعد پہلی دفعہ کوئی ایسی حکومت آئی ہے
کہ جس نے پورے افغانستان میں امن قائم کر دیا ہے، تو یہ پاکستان کے بھی بہت زیادہ حق میں اور پاکستان کے مفاد میں ہے۔ چنانچہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ امن اور یہ سٹیبلٹی جو ہے مسلسل آگے بڑھتی چلی جائے اور پورے خطے کو بلکہ پورے عالم کو اس کا فائدہ ہو، لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب لوگوں کی مثبت اپروچ ہو اور منفی رویوں کو چھوڑ کر وہ مثبت اقدامات کی طرف مائل ہوں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہمارے صاحب، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا کہ ٹرسٹ فنڈ کے حوالے سے آج دستخط کی تقریب بھی ہوئی وزارت خارجہ میں اس کی۔ اس فنڈ کے قیام کا فیصلہ تو پچھلی OIC کانفرنس میں ہوا تھا 19 دسمبر کو، جب پاکستان میں ہیلڈ ہوئی تھی۔ کیا لاہ عمل ہوگا اس کے بعد، دستخطوں کے بعد؟ میرے خیال ہے ایک تو خوشائند بات ہے کہ فائنلی وہ جو ٹرسٹ دسمبر میں جس کا فیصلہ کیا گیا تھا ان تمام ممالک نے، اس کو آج فارملی جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا۔ اب جو OIC کے ممبران ہیں انہوں نے اپنا ایک انالیسز کرنا ہے کہ ان کی اسٹرینتھ اور ان کی ویکنیسز کیا ہیں، اور ان کی بیسس پہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہم افغانستان کا جو مسئلہ ہے جو کہ ڈیکیڈ اولڈ کانفلکٹ ہے، اب وہ وہاں پہ چونکہ کچھ بہتری آ چکی ہے، ایک سیمبلنس آف پیس آ چکا ہے، ایک گورنمنٹ آ چکی ہے، ان کے مسائل کو کس طرح حل کرنے کے لیے ان کی ڈیمانڈز اور پھر انہوں نے کیا کیا پلیجز کرنی ہیں۔ دیکھیں صرف زبانی جمع تفریق کرنے سے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے۔ ان کا بجٹ ایسٹیمیٹ جو پچھلے سال جب پرانی حکومت تھی تو وہ $4 بلین کے قریب جو ہے وہ بتایا گیا تھا، تو یہ اور پھر ابھی ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے UN کی اپیل ہے $5 بلین کی، تو آپ اس بجٹ کو اور اس کو ملا لیں تو $8 سے $9 بلین جو ضرورت ہے، تو کیا یہ اسلامی ممالک اس کی طرف کوئی قدم بڑھائیں گے اور بڑھ چڑھ کے جو ہے کچھ کوشش کریں گے؟ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ایسا انہوں نے مل کے پچھلے بڑے کرائسس کے اندر نہیں کیا، لیکن پھر بھی جو ہے امید رکھنی چاہیے۔ اگر ابھی بھی جو ہے یہ مسلم امہ، چونکہ ہمیشہ سے ہمارا ایشو یہی رہا ہے کہ مسلم امہ یونینیمس وائس بہت سارے ایشوز کے اوپر نہیں کرتی، آدھے ممالک یا تو امریکہ کی فارن پالیسی کو ٹو کرتے ہیں، آدھے دوسری پالیسیز کو، اور کچھ ابسٹین کرتے ہیں جیو پالیٹکس کی وجہ سے۔ لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور اگر ہم یہ بلاک بنے، اور اس کے بننے کی وجہ یہ تھی کہ آپ مسلمانوں کے لیے ایک یونینیمس وائس بنے، ان کے بہت سارے ایشوز کو اکٹھا اجاگر کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں، تو اس کے لیے اب بہترین موقع ہے یہ جو فورم آ رہا ہے، اس کے اوپر اپنی رائے دیں۔ بالکل ٹھیک۔ نقی صاحب، اگر ہم اس ٹرسٹ فنڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ایک فنڈ کا قائم ہو گیا اور اس میں پلیجز بھی آنا شروع ہو گئے، تو آپ میں کیا اس کو عبوری حکومت کے ذریعے خرچ کیا جائے گا یا عالمی اداروں کے حوالے سے کوئی لاہ عمل اس پہ طے ہوا ہے، کوئی بات چیت سامنے آئی ہے؟ دیکھیں، میں ایک فیکٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ اپنے شو کے جو دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ یونیسیف نے افغانستان میں کہا ہے 13 ملین بچے جو ہیں ان کو بین الاقوامی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ملین بچے جو ہیں افغانستان میں سکول سے باہر ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر 10 میں سے 8 لوگوں کو جو پانی دیا جا رہا ہے وہ بیکٹیریا زدہ ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ $2 ارب کی ہمیں اشد ضرورت ہے صرف یہ تعلیم اور صحت کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ اب یہ اتنا بڑا اجلاس ہو رہا ہے جس میں ماشاءاللہ 50 کے قریب جو ہیں، یعنی 50 سے بھی زیادہ جو ہیں جو ہمارے مبصر کنٹریز ہیں یا جو ہمارے ممبر کنٹریز ہیں، تو یہ $2 بلین کو اتنا بڑا فنڈ نہیں ہے، یعنی اگر اس کو کیا جائے تو کل اس کو اناؤنس کیا جا سکتا ہے 2 نہیں تو 1 ارب نہیں تو $50 کروڑ، یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے اب OIC کے جو پلیٹ فارم ہے وہ سامنے آنا چاہیے دنیا کے، کیونکہ یہ دوسرا بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے اور پاکستان جو ہے اس کو وہ ہوسٹ کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے طور پہ سفارتی سطح پہ اور جتنا ہم کر سکتے تھے افغانستان کے حوالے سے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ان کی بارڈر ٹریڈ جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے ریلیکس کیا ہوا ہے، یعنی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے ریفیوجیز جو ہیں افغان ریفیوجیز ان کو پچھلے 40 سال سے لک آفٹر کر رہے ہیں۔ پھر ہر طرح کی جو ہے اپنی منڈیوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ پھر ہم اپنی جو ہماری سینٹرل ایشیا تک جتنی بھی ایکسیس ہوگی یا جتنے بھی پروجیکٹ ہم افغانستان اس کا حصہ ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو یہ اب ڈیفینیٹلی جو اسلامی ممالک ہیں ان کو سامنے آ کے ایک آواز بننا چاہیے، یہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے۔ پوری دنیا کی طرف سے کویسچن ڈیفینیٹلی ہوگا، اگر کچھ نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے، میں ویسے کہہ رہا ہوں۔ تو دیکھیں، ہم یورپی یونین یا امریکہ کے اوپر تو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ابھی تک جو افغانستان
افغانستان کو لک آفٹر کیا گیا، اس میں 80% میرا انہی کی طرف سے افغانستان کی ابھی تک وہ ہیلپ کی گئی ہے، چاہے وہ 20 سال ادھر رہے ہیں. اگر نہ بھی کریں تو زور زبردستی نہیں ہے، پریشر ان کے اوپر آئے گا یا کریٹیسزم ہوگی تو اس کو شاید اس کی ان کو اتنی پرواہ نہ ہو، لیکن ان کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اب یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اپنا جو افغان بھائی ہیں، یہ ہمارا مسلم ملک ہے، اس کی ہیلپ کے لیے سامنے. بالکل ٹھیک. ابرار صاحب، طارق علی بخیت صاحب جو کہ OIC کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں، رواں ماہ کے آغاز میں انہوں نے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سمیت دیگر جو عہدیداران سے ان سے ملاقات کی. تو اس ملاقات میں متقی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو OIC کے رکن ممالک ہیں وہ ہمارے منجمد اثاثوں کی بحالی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ OIC کے رکن ممالک جو ہیں وہ اس سلسلے میں افغانستان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے OIC کے جو رکن ممالک ہیں اور OIC کو خود ایز این آرگنائزیشن کم از کم افغانوں کے حق میں آواز ضرور اٹھانی چاہیے. انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نمبر 1 ان کے جو منجمد اثاثے ہیں جو ایک ناانصافی کی بنیاد پہ فریز کر دیے گئے ہیں ان کو ڈی فریز کرنے اور افغانوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جائے. نمبر 2 جو بیجا پابندیاں افغانستان پہ صرف اس وجہ سے لگی ہوئی ہیں کہ ان کے کچھ رہنما جو ہیں وہ ابھی تک سینکشنز لسٹ میں ہیں، ان پابندیوں کو جلد از جلد ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ افغانستان کی معیشت کو جو مسائل ان پابندیوں کی وجہ سے ہیں وہ افغان معیشت اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو سکے. ایک تیسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ OIC کے رکن ممالک کو یہ بھی آواز بلند کرنی چاہیے کہ اگر ہم افغان طالبان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو ہر طرح کی دہشت گردی سے پاک کریں گے، خواہ وہ داعش ہے یا TTP ہے یا ETIM ہے یا کوئی بھی اور گروہ ہے، تو پھر کم از کم ان کی عسکری امداد پہ جو پابندی ہے اس کو بھی دور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ پوری دنیا اور خاص طور پہ عالم اسلام ہر لحاظ سے ان کی جتنی بھی مدد کر سکے وہ کرے تاکہ وہ ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو OIC کا پلیٹ فارم ہے اس سے رکن ممالک کیا امریکہ پہ یہ پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں کہ منجمد اثاثوں والے معاملے پہ دوبارہ نظر ثانی کرے اور کم سے کم جو اثاثے ہیں وہ اس غریب کو دے تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں؟ جی بالکل، ایبسولوٹلی. دیکھیں آپ 57 ملکوں کی جو ہے اگر یک آواز میں ایک اپیل کی جائے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے، تو میرا خیال ہے اگر وہ کرے نہ کرے وہ تو اس کی اپنی اس ثوابدید پہ، لیکن ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. پھر اس پریشر کی اور بھی بڑی ٹیکٹکس ہو سکتی ہیں. ڈپلومیٹکلی آپ ہر فورم پہ جو ہے جو ہمارے وزراء خارجہ ہیں، ہمارے سفراء ہیں اسلامی ممالک کے، وہ ان فورمز پہ اس ناانصافی کی طرف بار بار اگر بات اٹھائیں تو میرا خیال ہے اس کے اوپر امریکہ کے اوپر پریشر بڑھے گا. اور یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر پریشر اسی طرح بڑھتا ہے کہ اگر ایک بلاک آف کنٹریز یا گروپ آف کنٹریز جو ہیں مختلف فورمز کے اوپر اپنی آواز اٹھانا شروع کر دیں تو یقیناً امریکہ کے اوپر جو ہے اس کا اثر پڑے گا. اور بلکہ اگر آپ کو تھوڑا سا اس پیچھے چلے جائیں تو امریکہ شروع میں کہہ رہا تھا کہ یہ پیسے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ان کو نہیں دیے جائیں گے، تو پھر ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے تھرو آدھے پیسوں کا وعدہ کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پریشر بڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے دیکھا، اور وہ پریشر ایسے ہی بڑھ رہا تھا. نوخیر صاحب نے جس طرح ابھی UN کی رپورٹس میں وہاں کے بچوں کا، تعلیم کا اور بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، یہ ممالک اپنی آواز مختلف جو کیپٹلز ہیں اس میں اٹھاتے رہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ نے پھر فیصلہ کیا کہ اگر اس ہیومینیٹیرین کرائسس کو ایورٹ نہ کیا گیا تو کیٹاسٹرفی ہوگی اور اس کا الزام میرے سر پہ ہی آئے گا، جس کی وجہ سے اس نے کیا. تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا فورم ہے، اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے. اور پھر اس کے اوپر جس طرح SCO کے اندر افغانستان کا کانٹیکٹ گروپ ہے، اس کو ایک ایسا پرماننٹ میکینزم بھی بنایا جائے OIC کے اندر جس میں افغانستان کے معاملے کو لے کے مسلسل جو ہے اس کے اوپر جو ہے بات چیت ہونی چاہیے گروپس کی صورت میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، اور جب تک کوئی ٹینجیبل ہمیں رزلٹ نظر نہ آئے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. صرف آ کے اگر ہم نے کوئی اپنا اعلامیہ جاری کر دیا 40 یا 50 صفحوں کا کہ اس میں ہم یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، اس کی بھی بڑی اہمیت ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ نے شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز رکھنے ہیں کہ ان کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں وہ 4 مہینے میں ہم کریں گے. اور سب سے بڑا تو اب ہم ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو کیسے ایورٹ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے بہت اہم فورم ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کل اور پرسوں اس کے اوپر کیا جو ہے وہ ہوتی ہے. اور پاکستان کی جتنی تعریف کی جائے
کم ہے کہ وہ کس موقع پہ کھڑا ہو کے ہر جگہ پہ اس نے افغانستان کا مسئلہ اٹھایا، اور اس دفعہ بھی وہ جو ہے اس نے لیڈ لی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نوخیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ یک زبان ہو کر یونانیمس وائس کے ذریعے امریکہ پر یہ دباؤ ڈال سکتی ہے کہ وہ جو سینکشنز والا معاملہ ہے اس پر بھی وہ نظر ثانی کرے، منجمد اثاثوں والی معاملے پر نظر ثانی کرے، اور جو تسلیم کرنے والا معاملہ ہے اس پر بھی پریشرائز کر سکتی ہے؟ کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو بحران ہے، اقتصادی ہو، انسانی ہو، وہ تو دن بدن بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں ہمایوں صاحب، تو یہ اقوام متحدہ کے بعد سب سے بڑا ایک پلیٹ فارم ہے جدھر 57 کنٹریز جس کا حصہ ہیں، تو یہ ان کی ایک امپورٹنس ہے، بڑے اہم ممالک اس کا جو ہمارے مسلم ممالک ہیں وہ اس جو پلیٹ فارم ہے اس کا حصہ ہیں ڈیفینیٹلی۔ یعنی ترکی میں دیکھیں، ابھی لاسٹ ویک انہوں نے ایک بہت بڑا یعنی ایک کانفرنس کروائی جس میں ایک ڈیفینیٹلی پریشر جو ہے بلڈ، اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے پاکستان کا رہا ہے، اس کے بعد چائنا میں ایک جو ہے ہمسایہ ممالک کا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھیں ان کی جو ہے ڈیفینیٹلی جو ہیلپ ہے افغانستان کے جو لوگوں کی ہے وہ مدد کے لیے دنیا کو کہا جا رہا ہے۔ افغانستان کی حکومت کو جو ہے ان کو بھی یعنی اس پلیٹ فارم سے ڈیفینیٹلی افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس پہ بھی پریشر آئے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو کیا چاہ رہی ہے، جو اسلامی ممالک ہیں وہ ان سے کیا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں جیسے یعنی ان کی ڈیفینیٹلی جو ہیومنٹیرین کرائسس ہے اس پہ تو یک زبان ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کا کل کو تسلیم کرنے کا معاملہ جو آتا ہے تو پھر جو یہ جو پلیٹ فارم ہے یا اس کے جو ممبرز ہیں انہوں نے دنیا کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ایون پاکستان کہہ چکا ہے کہ آپ کی دنیا جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہی انکلوسیو گورنمنٹ کی، وہ ہماری ڈیمانڈ بھی ہے۔ تو اس ریجن کے جو ہمسایہ ممالک ہیں، میرے طالبان کو اپنی پوزیشن سے تھوڑا سا ہٹنا پڑے گا، حالانکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بہترین جو ہے طرز حکومت جو ہے وہ تشکیل دی ہے، لیکن وہ دنیا کو نظر نہیں آ رہی۔ تو میرا خیال ہے یہ جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں ان کے ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے، ان کے ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے، جس طرح کی یہ ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں بلین آف ڈالرز کی، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ یعنی کوئی ایک اکیلا ملک جو یا کوئی ایک پلیٹ فارم جو ہے شاید ادھر سے ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہ ہوں، یہ مختلف پلیٹ فارم سے جو ہے ان کے لیے اناؤنسمنٹس ہوں گی۔ تو یہ ڈیفینیٹلی افغانستان کی عبوری حکومت جو ہے اس کو اب جتنی 6 ماہ میں ان کو اپرچونٹیز دی گئی انٹرنیٹ پلیٹ فارم پہ، یعنی ہر جگہ پہ جو ہے افغانستان کے یہ آپ اقوام متحدہ کے اجلاس سے لے کے پھر ان کے سلامتی کونسل کے 2 اجلاس پھر ٹرائکا پلس کی میٹنگ، پھر ٹرکی میں میٹنگ، پھر چائنا میں، رشیا میں، جدھر بھی جس بھی پلیٹ فارم افغانستان یہ یعنی یہ رشیا اور یوکرائن کے جو تنازع، اس سے پہلے تو صرف اور صرف افغانستان کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا اور ان کو بہترین جو ہے وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کی گئی ڈپلومیٹک لیول پہ اور انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا۔ تو میرا خیال ہے اب افغانستان کی حکومت کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہوگا کہ وہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو واضح کریں کہ انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے جو دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے اس پہ ان کو کیا سٹینڈ لینا ہے۔ اگر دنیا کی ہیلپ ان کو نہیں چاہیے تو پھر وہ یہ سسٹم جو ہے اس کو کنٹینیو کریں۔ بالکل ٹھیک۔ امبیسڈر صاحب، ایک اور چیز جس پہ ساری دنیا کی نظر لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چینی وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں اور وہ پہنچ بھی چکے ہیں پاکستان۔ ان کی اس کانفرنس میں شرکت کی کیا سگنیفیکنس آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ OIC کی جیسے سمٹ ہے یا فورن منسٹرز کانفرنس ہے تو اس میں آرگنائزیشن سے باہر جو دوست ممالک ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے۔ تو چینی وزیر خارجہ کی آمد یقیناً ایک بہت اچھا قدم ہے، ایک اچھا شگون ہے۔ اس سے ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چین جو ہے مسلمان ممالک کا دوست ہے اور سارے مسلمان ممالک جو ہے اسے دوست کا درجہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا، ان مسائل میں جہاں وہ خود موجود ہوں گے اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں خاص طور پہ فلسطین، کشمیر، افغانستان، ان کے بارے میں انہیں فرسٹ ہینڈ نالج حاصل ہوگا، وہیں مسلمانوں کو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ جن معاملات میں چین کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس کے حصول کے لیے انہیں آسانی رہے گی۔ اس موقع پہ میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو OIC کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے یہ اس لحاظ سے بھی ایک بہت اہم قدم ہے کہ یہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ پہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی 50ویں سالگرہ یعنی گولڈن جوبلی پہ بھی یہاں
OIC کی ایک سمٹ ہوئی تھی، اور یہ اب بہت ہی قابل تحسین قدم ہے کہ ہماری 75ویں سالگرہ پہ بھی انہوں نے اجلاس یہاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بالکل 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 درست۔ اچھا ہمارے صاحب، اگر ہم چین کے وزیر خارجہ کی بات کرتے ہیں، ابھی ہمیں سعودی وزیر خارجہ بھی پہنچ چکے ہیں بائی دی وے، ہم اگر چین پہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چین جو ہے وہ اب ایک وقت ہے کہ آگے آئے اور افغانستان کے مسئلے میں لیڈ لے، آپ کو لگتا ہے OIC کے پلیٹ فارم سے وہ کوئی اس طرح کا بیان دے سکتے ہیں، کوئی تسلیم کیے جانے کے حوالے سے، یا یہ ان کی پریزنس ہی بہت ہے کہ وہ جس طرح سے ابرار صاحب نے فرمایا؟ میرا خیال ایک تو ان کی پریزنس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے، اور دوسرا اس سمٹ کا کوئنسائڈ ہونا پاکستان کی جو 75ویں انڈیپینڈنس سیلیبریشن ہے اس کی بھی پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے بڑی اہمیت ہے کہ اگر آپ کے پاس 40 سے 50 وزرائے خارجہ آپ کی انڈیپینڈنس اس کے اوپر آ رہے ہیں، اور وہ ہماری ایک بڑی اینول پریڈ ہوتی ہے، تو جو بڑے عرصے سے ایک تاثر پاکستان کے خلاف بن رہا تھا یہ اس کو بھی ڈسپیل کرتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے علیحدہ ہو گیا ہے یا اس کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ ٹوٹلی ڈس ریگارڈ ہوتا ہے۔ پھر چائنیز اور پاکستان کا جو ہے ہر بڑے ایشو کے اوپر جو ہے آپس میں مشاورت کرتے ہیں، ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کا ایکسچینج ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس ریلیشن شپ کی سگنیفیکنس میرا خیال ہے کسی سے جو ہے وہ چھپی نہیں ہے، تو ان کا یہاں پہ اس دفعہ بھی آ جانا اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ وہ اپنا جو پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ایک تو وہ انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر آ رہے ہیں اس پہ بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ OIC کے اوپر بھی جو ہے وہ پاکستان کی پالیسیز کو جو ہے پرٹیکولرلی وہ آپ اگر یمن کا لے لیں، سیریا کا لے لیں، صومالیہ کا لے لیں، اور جتنے بھی ایشوز ہیں اس پہ چائنا اور پاکستان 99 کیا 100% جو ہے یونانیمیٹی آف ویو رکھتے ہیں انٹرنیشنل ایشوز ہیں جو دونوں کو کنسرن کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ نوخیر صاحب، اگر آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو بتائیے گا، من پہ دوسرے ٹاپک کی جانب پہ جائیں۔ دیکھیں چائنا کا رول جو افغانستان کا جب سے وڈرال ہوا ہے اور یہ عبوری حکومت جو آئی ہے، چائنیز ڈیلیگیشن جو ہے وہ افغانستان کا وزٹ کر چکے ہیں، ان کو افغانستان کی عبوری حکومت کا ڈیلیگیشن جو ہے چائنا کا وزٹ کر چکے ہیں۔ پھر جتنے بھی یہ ریجنل کنٹریز کے جتنے بھی فورم پہ بات ہوئی ہے، اور چائنا بڑا اہم رول پلے کیا ہے، بلکہ چائنیز فارم منسٹر جو ہے ان کا بڑا افغانستان کے حق میں بڑا اہم بیان آیا۔ پھر چائنا کی طرف سے بیان آیا جب ان کے بائیڈن نے جو ایسٹس جو تھے وہ ایک پریزیڈنشل آرڈر سے جو کٹ کر دیے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے امیر ملک نے سب سے غریب ملک کا جو ہے وہ ساتھ سے چوری کر لیے۔ تو یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا اور ان حالات میں جو ابھی دنیا میں چل رہے ہیں، یہ چائنا کی یعنی ایک حمایت افغانستان کو رہنا، اور پھر پاکستان میں فارم منسٹر کا آنا، اور پھر آنے والے دنوں میں جو وزرائے خارجہ کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے چائنا نے افغانستان کے ایشو کو، یہ ساری چیزیں جوڑتی ہیں، اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی افغانستان کی عبوری حکومت کو کہ وہ اپنے مسائل جو ہیں پھر ایک دفعہ دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہمارے صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فورم ہے جو افغانستان کی حکومت کو مل رہا ہے، اس سے ان کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں متقی صاحب بہت ایکٹیو رہے ہیں، چاہے وہ ایران کا دورہ ہو یا پاکستان بھی وہ تشریف لائے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی وہ جاتے رہے ہیں، اپنے موقف کو رکھتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ مسلم ممالک کے ساتھ وہ مل بیٹھیں اور کم سے کم وہاں پر اپنے ریکگنیشن کے حوالے سے کنسنسس بلڈ کریں، یا اپنے جو مسائل ہیں، جو ان کے خدشات ہیں، ان کو ایڈریس کریں وہاں پر۔ میرا خیال ہے یہ اب تک کے جتنے بھی فورم جس کے اندر وہ گئے ہیں، یہ ہائیسٹ لیول آف فورم ہوگا جس میں اتنی بڑی تعداد میں فارن منسٹرز اپنے مختلف ملکوں کے آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن اس کی ریپرزینٹیٹیو بھی آ رہے ہیں۔ پہلے جو جن فورم سے وہ آسلو گئے، ناروے گئے یا ٹرکی گئے، وہاں پہ بھی اتنی بڑی تعداد میں فارن منسٹرز نہیں تھے۔ تو اب یہ فارن منسٹرز کا جو ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہے، یہ بیسیکلی ہر ممالک نے اپنی فارن پالیسی کو وضع کرنا ہے۔ تو اگر امیر خان متقی کسی طرح یہاں پہ آ کے اپنے معاملات کو ان فارن منسٹرز کے سامنے رکھ کے اور پھر کوئی وعدے وعید بھی کریں گے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہے اگر آپ لوگ ہمیں ریکگنیشن دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس سے بڑا فورم ان کو مل نہیں سکتا یونائٹڈ نیشن کے بعد۔ تو اٹس این ایکسٹرا آرڈنریلی امپورٹنٹ سیشن فار افغانستان کہ اپنے معاملات کو بہت حد تک رکھے، اور پھر جس طرح نوخیر صاحب نے کہا کہ لچک دکھانی بڑی ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے جو ممالک ہیں وہ بھی دنیا کی باقی ڈیمانڈ کے ساتھ مل کے ہی وہ چاہ رہے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ اور ویمن رائٹ، بیسیکلی ایجوکیشن کا تو ہم نے دیکھا کہ نوروز کے بعد انہوں نے وعدہ کیا تھا یونیورسٹی کچھ کھل گئی تھی اور کچھ کھلنے والی تھی، تو اب جو دو ڈیمانڈز رہ گئی ہیں اس میں انکلوسیو گورنمنٹ ہے، جس پہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم انکلوسیو گورنمنٹ بنا لیے۔ تو میرا خیال ہے اس ڈیفینیشن کے اندر لچک ڈال کے ان وزراء خارجہ کو اگر کسی طرح وہ مطمئن کر لیں تو شاید ریکگنیشن کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہوگا یہ۔ بالکل ٹھیک۔ ابرار صاحب، ابھی جو چیلنجز ہیں عبوری حکومت کو، آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح سے نوخیر صاحب نے بھی فرمایا اور ہمایوں صاحب نے بھی، کہ طالبان کو لچک دکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جو سفر کر رہی ہے وہ افغان عوام ہے، نہ کہ کوئی اور۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت کو اپنے موقف میں، چاہے وہ انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے ہو یا خواتین کو حقوق دینے کے حوالے سے ہو جس میں تعلیم سر فہرست ہے، اس میں کچھ لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا؟ جی بالکل، طالبان کو اب
اصل میں ایسی کوششیں کرنی ہوں گی جن کے ذریعے سے وہ عمومی طور پہ ساری دنیا کو اور خصوصی طور پہ اپنے ریجن کے ممالک کو اور عالم اسلام کو قائل کر سکیں اور مطمئن کر سکیں کہ انہوں نے جو بھی ضروری اقدامات تھے وہ کر لیے ہیں. اگرچہ ان کی جو پچھلی حکومت تھی لیٹ 90s والی اس کے مقابلے میں اب وہ پہلے ہی کافی زیادہ مختلف ہیں اور انہوں نے اپنی ریٹورک کو کافی نرم کیا ہے, لیکن اس کے باوجود جو فی الحال ان سے مطالبات ہیں انکلوسیو گورنمنٹ کا, ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس وغیرہ کا, ان سب پہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ دنیا کو مطمئن اور قائل کرنے کے لیے کچھ اقدامات کریں, اور پھر جیسے OIC والا یہ اجلاس ہو رہا ہے ایسی میٹنگوں میں آ کر باقاعدہ ایک بریفنگ دیں کہ ہم نے یہ اقدامات کر لیے ہیں اور اب ہمارا خیال ہے کہ دنیا کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ابرار حسین صاحب, سابق سفیر ہمارے ساتھ رہے, اپنے تجزیے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین مجھے جانا ہے بریک کی جانب, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ان خدشات کی بات کریں گے جو کہ امریکی سینٹکام کے سربراہ جنرل میکنزی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ISIS امریکہ کے لیے سٹل ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور آنے والے وقت میں وہ تقویت پکڑ کے امریکہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ان کے خدشات کس حد تک درست ہیں ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. امریکی سینٹکام کے سربراہ جنرل میکنزی نے ایک دفعہ پھر اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ISIS امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. تو ہمارے صاحب یہ جو ان کا خدشہ ہے یا جو ان کا ایک یہ دعویٰ ہے یہ کس حد تک حقیقت پسندانہ ہے؟ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ 20 سال رہا وہاں پہ اور اس کا ایک بڑا کاؤنٹر ٹیررزم کا آپریشن تھا, انٹیلیجنس گیدرنگ کا سسٹم تھا. تو اس سینس میں اگر دیکھا جائے تو وہ ان کی طرف سے جو مختلف رپورٹیں آ رہی ہیں, اور یہ بھی کہ نہیں پچھلے چند مہینوں کی آ رہی ہیں, اور اس کو ریزلٹنٹلی افغانستان گورنمنٹ جو ہے انٹرم سیٹ اپ وہ فوری طور پہ کہتا ہے کہ نہیں, اور وہ اس کی ایک مثال ان کو یہ دیتا ہے کہ 20 سال آپ رہے تو آپ نے ان کو کیوں نہیں ختم کیا. میرا خیال ہے یہ دونوں سائڈوں سے جو ہے یہ ریٹورک ہے, ISIS کی پریزنس ہے وہاں پہ. ان کے جو ہم نے دیکھا کہ جب 15 اگست کے بعد جب ایویکیویشن سٹارٹ ہوئی تو وہاں پہ اٹیک ہوا, اس کے بعد پاکستان میں ہم نے دیکھا اٹیک ہوا, اس کے بعد افغانستان میں جو ہے اس کی انٹینسٹی یا اس کی جو فریکوینسی ہے وہ کم ہوگی. تو جو جنرل میکنزی نے جو مختلف سینٹ کے پینل کے اوپر کہا کہ ان کے 2000 سے 4000 کے قریب وہ ہیں, طالبان نے اس کو ڈینائی کیا. میرا خیال ہے حقیقت جو ہے ان بٹوین ہے کہ ان کی پریزنس ہے, لیکن ان کی پریزنس ختم اس سینس میں ہوگی کہ اگر افغانستان کی جو سیٹ اپ ہے اس کے پاس ریسورسز ہوں گے, ان کے پاس جو اسلحہ ہے ان کے لیے جنگ لڑنے کا وہ ہوگا, اور ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ اپنے ساتھ ممالک کے ساتھ ہوگی. تو یہ جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہیں, اور امریکہ کا رہنے کا مقصد وہاں پہ ایگزیکٹلی اب یہی رہے گا. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طالبان حکومت کے پاس کیونکہ اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہے, لہٰذا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ طالبان حکومت کو کہ افغانستان کے کن کن علاقوں میں یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں اس پہ طالبان تو اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اب پورے 100% افغانستان پہ ہمارا کنٹرول ہے. اور بیسیکلی جو ایک بڑی غلطی ہے جس کا اشارہ امریکی فوج کے سربراہ کی طرف سے بھی ہوا, جنرل میکنزی کی طرف سے, وہ یہ تھا کہ جس وقت وہ آئے تھے اقتدار میں طالبان تو انہوں نے ایک جنرل ایمنسٹی دی اور سب کو جیلوں سے فارغ کر دیا. اس میں ISIS کے فائٹر بھی تھے جو پچھلی حکومت نے ان کو اریسٹ کیا تھا اور امریکن فوج نے مل کے ان کے ساتھ کیا تھا. اس کی وجہ سے کچھ انکریز آئی ہے, لیکن یہ کہنا کہ بالکل نہیں ہے وہاں پہ, اور ان کا کہنا کہ بہت بڑا خطرہ ہے. اب امریکہ کی طرف سے ہے کہ 12 سے 18 مہینے کے درمیان وہ اس حیثیت میں آ جائیں گے اگر ان پہ پریشر نہ ہوا کہ وہ امریکہ کے خلاف بھی کوئی اقدام کر سکیں ISIS کے لوگ. تو میرا خیال ہے اب اس کی جو پالیٹکس بیہائنڈ جو ہے اس پوری جو واقعات ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی انگیجمنٹ افغانستان کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر زیادہ رکھنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس سرویلنس ہو, کیونکہ مختلف جو بریفنگ ہم نے سنی ہے سینٹ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیز ان دا ایئر ہونی چاہیے, جس میں ڈرون سرویلنس, مطلب اگر آپ کے پاس نہیں ہے نیچے فٹ سولجرز نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس سرویلنس کے اوپر ڈرونز ہیں, ایروپلینز ہیں, سیٹلائٹ ہیں, تو اس کے تھرو بھی آپ جو ہے ایکٹ کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس کے لیے جو ہے نا کریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. نقیب صاحب, ایک وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور اس کے علاوہ بھی دیگر عہدیداران جو ہے اس پہ بات کرتے رہتے ہیں ISIS داعش کے حوالے سے, لیکن سراج الدین حقانی صاحب نے یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر داعش کو غیر ملکیوں کی پشت پناہی حاصل نہ ہو تو داعش کچھ بھی نہیں ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟
دیکھیں یہ طالبان کے بڑے اہم دعویٰ آیا ہے، جو ان کا جو انٹیلیجنس ادارہ جی ڈی اے اس نے جو جنرل مکینزی کا دعویٰ تھا اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ افغانستان میں داعش کا اس طرح کی کوئی پریزنس نہیں ہے اور ہم اس کو اس طرح فعال بھی نہیں رہنے دیں گے۔ دیکھیں ابھی فیکٹ ہے کہ 600 سے زیادہ جو ہیں جو داعش کے جو جنگجو ہیں یا ان کے کمانڈرز ہیں جو طالبان کی عبوری حکومت کے سامنے سرنڈر کر چکے۔ پھر طالبان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایک مکتبہ فکر جو ہے ایک اور ان کا ہے جس کی ایکسیپٹنس جو ہے افغانستان میں وہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ جو تھامس ویسٹ ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم بڑے پر امید ہیں کہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ داعش کے اوپر قابو پا لے گی۔ یہ جنرل مکینزی بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم پر امید ہے، ساتھ ساتھ یہ ڈرا بھی رہے ہیں دنیا کو کہ آنے والے جو گرمیاں ہیں اس میں جو افغانستان کے جو دارالخلافہ کابل وہاں پہ شاید جو ہے ISIS کی طرف سے جو ہے وہ جو ہے اٹیکس ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنے خدشات ہیں تو پھر جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ اس کو فنڈنگ نہیں کرنا چاہ رہے، تو جو ان کے ایسٹس ہیں وہ ان کو واپس کریں، ان کو امپاور کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کی جو سرویلنس رکھنا چاہ رہے ہیں، جس طرح ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ آئیں۔ آپ تو ابھی تک تو دنیا ان کے ساتھ جو ایڈ ہے وہ تقسیم نہیں کرنا چاہ رہی، ابھی ان کے جو ایسٹس ہیں وہ آپ نہیں دینا چاہ رہے۔ ابھی جو پوری دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ 7 سے 8 ارب ڈالر چاہیے افغانستان کے جو مسائل ہیں، جو ہیومنٹیرین کرائسس ہے اس پہ قابو پانے کے لیے 2 سے 3 ارب ڈالر کا آج ڈیمانڈ آ گئی یونیسیف کی طرف سے، صرف ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے۔ تو یہ داعش ایک بہت بڑا دنیا کے سامنے جس طرح رہا ہے بہت بڑا مسئلہ اور ابھی بھی ہے، یہ افغانستان ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے ایک بڑی سیو ہیون کے لیے ان کے لیے ہوگا، لیکن جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے وہ بڑی پر امید ہے اور ان کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ داعش کی اس طرح کی پریزنس نہیں ہے اور ہمارے لیے یہ کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے، لیکن دنیا کے سامنے اس کی جو پچھلا ایک ہسٹری ہے، جس طرح کی خطرناک یہ تنظیم ہے، اس کا ایک گلوبل ایجنڈا ہے، تو یہ اس سے پوری دنیا متاثر ہوگی۔ اس لیے ہم بار بار اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے جس کا اس وقت 98% دعویٰ ہے کہ ہمارا کنٹرول ہے، جو دنیا کو نظر بھی آ رہا ہے، اور افغانستان کی اپنی جو ایجنسیز کام کر رہی ہیں وہ بھی کہہ چکی ہیں کہ پچھلے 20 سال میں ہمیں ان جگہوں پہ ایکسیس جہاں پہ نہیں مل سکی تھی وہاں ہم گئے ہیں اور ہمیں سیکیورٹی بالکل دی گئی ہے اور ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح۔ تو میرے خیال ہے یہ ایک کافی ہے دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کہ آپ کو افغانستان کی عبوری حکومت جو ہے اس کو امپاور کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے صاحب ہم دیکھتے ہیں طالبان حکومت کی جانب سے ایک بات سامنے آئی جس میں وہ اس کی تردید کرتے ہیں کہ ISIS کوئی پھل پھول نہیں رہا افغانستان میں، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ملکی انٹیلیجنس اداروں کی تخلیق تھی، اب چونکہ وہ افغانستان سے جا چکے ہیں لہٰذا اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو غیر ملکی ادارے ہیں انہی کی تخلیق تھی اور اب اس کا کوئی وجود وہاں پر نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر طالبان اس کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے اور کیوں نہیں اپنے لیے خطرہ سمجھتے؟ میرے خیال ہے یہ ایک بڑی لمبی بحث ہوگی کہ ہم اس پہ جائیں کہ غیر ملکی اداروں کی تخلیق تھی، اس کی ایک حقیقت تو ہے، یہ مختلف ممالک میں تھی، عراق اور سیریا سے یہ سٹارٹ ہوئی اور پھر مختلف جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں ابھی بھی اس کی 18 جو ہیں انٹرنیشنل آپریٹنگ بیسز ہے جس میں افغانستان ایک ہے۔ تو اس چیز سے قطع نظر کہ یہ کہاں سے یہ نکلی، اس وقت ایک حقیقت کے طور پہ یہ موجود ہے اور اس نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ اس نے اٹیکس کیے، افغانستان کے اندر بھی کیے اور پاکستان کے اندر بھی کیے، ہم نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ اس نے کلیم کیا۔ اب جس طرح نخیس صاحب کہہ رہے تھے ایک اینگل تو یہ لینا چاہیے کہ افغانستان کی جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کی ہیلپ کی جانی چاہیے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر دباؤ بھی ہونا چاہیے اور اس کو ریسورسز بھی ملنے چاہیے۔ دوسرا یہ جو خطہ ہے یہ بڑا ہی ٹرموائل والا خطہ ہے پچھلے 20-30 سالوں سے، اور ہم نے جو UN کو مختلف ڈوزیز اپنے دیے اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں پرٹیکولرلی اس میں انڈیا جو ہے اس کا افغانستان میں کردار کس طرح کرا اور اس نے کتنی سپورٹ کی مختلف آرگنائزیشنز کی، جس میں انکلوڈنگ داعش بھی تھی، BLA والے بھی تھے، BRA والے بھی تھے، ETIM والوں کو بھی وہ کرتے رہے پاکستان میں اور افغانستان میں۔ تو ابھی بھی اس کے ریمننٹ بھی ہیں اور کچھ انٹرنیشنل فورسز ہیں جو واقعی اس کو سپورٹ کرتی ہیں، جو کہ خطے کے اندر خرابی پیدا کرنے کے لیے اس کو دوام دیا جا رہا ہے۔ بالکل نخیس صاحب، کابل میں اور دیگر علاقوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کلیئرنس آپریشن ہو رہا ہے جس میں اسلحہ بھی برآمد ہو رہا ہے اور گولہ بارود بھی برآمد ہو رہا ہے، ٹینکس بھی برآمد ہو رہے ہیں، تو یہ آپریشن کس قدر ضروری ہے داعش سمیت دیگر اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جو نقصان پہنچا سکتی ہیں اس کی کلا کما کے لیے اور صفائی کے لیے کہ
के पास इस तरह के कोई हथियार ना का हो। जो एक मकसद था और जो तालिबान की हुकूमत से कहा गया कि एक डर था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमेरिकन के साथ, इंडियन के साथ काम कर चुके हैं या दाइश के साथ शायद काम कर चुके हैं, तो ये ऑपरेशन में उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने बड़ी भारी मकदार में जो है असला जो है वो रिकवर किया है। अमेरिका उन दुनिया के सामने रखना चाहिए और ये इस तरह के ऑपरेशन जो है, जो भी हुकूमत आती है और जब इस तरह के हालात के बाद कोई हुकूमत आती है तो वो उस तरह के ये जिस तरह इन्होंने ऑपरेशन किए ये उनका हक है और उनको करना भी चाहिए। उसमें वो क्लेम भी कर रहे हैं कि हमने बड़ी भारी मकदार में जो है और उसमें जो बड़ी मस्बत नताइज भी सामने आ रहे उसमें हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो लेडी पुलिस थी या लेडी जो अहलकार थी वो भी थी और बड़े इज्जतदाराना तरीके से जो है ये सारे सर्च ऑपरेशन जो है इसको कंडक्ट किया गया था, यानी किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई पूरे ऑपरेशन में। कोई एक प्रोपेगेंडा जो था वो सोशल मीडिया पे एकदम अच्छा, अफगानिस्तान के हवाले से जब भी कोई वो इस तरह का कोई काम करते हैं तो सोशल मीडिया पे एकदम जो है, और इसके पीछे आप जब भी देखें तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है वो जरूर होती है, एकदम उछाल दिया जाता है, एकदम जो है इसको ट्रेंड बना दिए जाते हैं। हालांकि अफगानिस्तान और काबुल के लोग खुद कह रहे हैं कि हमारी बड़ी इज्जत, हमारी चादर और चार दीवारी की बड़ी जो है इसमें ख्याल रखा गया है और इस तरह के ऑपरेशन जो है डेफिनेट लोगों की भलाई के लिए, लोगों के फायदे के लिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। हुमायूं खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, नुखैर साई साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप साथ रहे, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। कल आपसे होगी फिर मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।